بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج میں آپ کو حمزات کا جو میرا عمل ہے، الحمدللہ یہ میرا 22واں ویڈیو ہے جو میں پوسٹ میں نے آج کیا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی بہت زیادہ پسند آئے گا۔ آپ یہ ایک چھوٹی سی آیات ہے، اس آیات کے مطلب کے متقابل یہ حمزات جو انسا ہے حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر حمزات کے دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو حمزات کے شرائط اور جو اس کے آداب ہیں وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ نے کیا کیا جو اس کے آداب ہیں اور جو شرائط ہیں وہ بھی آپ نے مطلب کہ غور سے سن لینی ہے اور پھر عمل کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ حمزات کے ساتھ شرائط بھی طے کرتے ہیں اس کو بھی سوچ سمجھ کے آپ کیا کریں۔ طریقہ میں پہلے بتا دیتی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، 9 چندی بروز منگل کے دن، 9 چندی منگل، ٹھیک ہے، 9 چندی منگل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو جیسے 9 چندی جمعرات ہے، 9 چندی جمعرات کی آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 9 چندی جمعرات کسے کہتے ہیں۔ آپ نے 9 چندی منگل کے دن آپ نے پرہیز کرتے ہوئے جلالی جمالی ایک گھی کا چراغ جو ہے آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے اپنی پشت کے پیچھے جلانا، چراغ بالکل کوڑا ہو، بالکل بھی کسی کے استعمال میں نہ ہو، آپ نے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے جلا لینا ہے اور اس کے اپنی گردن کے اوپر یا اپنے ماتھے کے اوپر اپنے نظریں جما کر صرف 4000 مرتبہ یہ جو عزائمت ہے، یہ آیت ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور 7 یوم کا یہ عمل ہے، اور 7ویں یوم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حمزات حاضر ہو کے آپ کی تابعداری کرے گا۔ اس سے سوچ سمجھ کے آپ معذرت کے ساتھ میری طبیعت نہیں ٹھیک، شرائط سوچ سمجھ کر طے کر لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام کام جتنے بھی ہوں گے وہ ضرور کرے گا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو جو عزائم ہیں جو آپ نے 4000 مرتبہ پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے مایک ہلا زیجس الہ تدا خوشو بایغ لا ملح۔ غور سے دوبارہ سن لیں، ہجے کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ غور سے میری اس آیات کو سن لیں، اس عبارت کو سن لیں تاکہ آپ کو کسی زیر زبر پیش مد کی غلطی نہ ہو سکے۔ میم پیش مو یا زبر کاف یک، مو یک، حاضر ہی لام الف زبر لا، ہی لا، ما یک ہی لا، یہ اکٹھا لکھا جائے گا۔ زازر زی یا زبر زا یز، زی یز، عین زر ای، لام کھڑی زبر لا، الا، تا زبر تا، دال زبر دا، تا دا، ہا پیش جو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے وہ ہے ہا پیش، ہا پیش ہو، شین زبر وا شو، ہو شو، یا زبر با زبر با، یا زبر غین یغ، ہو شو با یغ، لام الف زبر لا، ہو شو با یغ لا، میم پیش مو، لام زبر ہا لہ، ملہ، ٹھیک ہے۔ یہ آیات ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ آیات کو آسانی سے لکھ سکیں گے۔ اگر کوئی پھر بھی کوئی غلطی پیش زبر کی ہوتی ہے تو یہ ویڈیو کے اوپر ویڈیو میں بھی اس آیات کو دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی آیات بآسانی دیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر آیات، ہر عمل کی آیات جو سی ہے وہ لازماً آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے، وہاں سے بھی اس عمل کی آیات کو لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ انشاءاللہ الحمدللہ اس کے حمزات کے کچھ عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ کے کرم سے میں مقلات اور پریوں کے عمل ضرور پیش کروں گی۔ جو لوگ حمزات کے عمل کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو وہ پری مقلات کے عمل ضرور کریں۔
ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. آواز کا مسئلہ تھا، الحمدللہ آواز کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دیا گیا. اجازت دیں، اللہ حافظ. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سبسکرائبر بہت اچھے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، پریشانی ان کے قریب نہ آئے، اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم کر دے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا عنوان شروع کرتی ہوں. میری ویڈیو آج جادوئی سیاہی یعنی مقناطیسی جادوئی سیاہی، جن پری حضرات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. غور سے سن لیجیے گا. اور یہ جو وقاص صاحب ہیں، بھائی وقاص آپ، اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل ہے بادشاہ کے نام سے، وہ بھائی تو لازمن سن لیں. آپ نے 1000 دفعہ مجھ سے پوچھا ہے کہ جادوئی سیاہی کہاں ہے، کیا ہے، تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. آپ کو نہیں پتا لگ رہا، میں نے مقناطیسی جادوئی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی، آپ دوبارہ بتا رہی ہوں، غور سے سن لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، جائفل 1 عدد، بڑی ہریڑ 1 عدد، جائفل 1 عدد، بڑی ہریڑ 1 عدد، جائفل 1 عدد، بڑی ہریڑ 1 عدد. رائی کے دانے ہوتے ہیں، رائی کے دانے ہوتے ہیں آدھا چٹان. سرما سیاہ حسب ضرورت. ارنڈی یا ارنڈ کا تیل، ٹھیک ہے، حسب ضرورت. یہ 2 نام ہیں، دونوں ناموں میں سے ایک نام آپ لے لیجیے، لیجیے گا. ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل، ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک آپ کو تیل لینا ہے. اگر یہ نہیں ملتے تو چمیلی کا تیل لے لیجیے گا، لیکن بہتر یہی ہے باوقات سیاہی کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں. جائفل 1 عدد، بڑی ہریڑ 1 عدد، رائی آدھا چٹان، سرما سیاہ حسب ضرورت، ارنڈ کا تیل حسب ضرورت. ٹھیک ہے، تاکہ اتنا تیل ڈالیں جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتا ہے یا گاڑی سے سیاہی تیار ہو جاتی ہے، بس وہ سرما حسب ضرورت. جتنا آپ نے سرما اس کے اندر ڈالنا ہے، جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگا لیں، جتنا اتنا ہی سرما ڈال لیں. ٹھیک ہے نا، دونوں ایک جتنا ہی ڈال لیں، دونوں سب چیزوں کو ملا کے، اور پھر اتنا ہی سرما 2 حصے بنا لینا. ایک حصے میں جائفل عدد، جائفل ہریڑ بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی نا، تو اس حساب سے پھر جب تینوں چیزیں بن کے پیس کے تو بن جائیں گی نا، تو اتنا ہی سرما ڈال لیجیے گا. کالا سیاہ سرما ملتا ہے بازار سے کھلا، تو وہ ڈال لیجیے گا. ارنڈ کا تیل اس کے اندر حسب ضرورت ڈال لیجیے گا، نہ زیادہ پتلا بنائیے گا، اور گاڑا گاڑا ایسے جیسے کاجل بنتا ہے ایسا بنا لیجیے گا. اور دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں. تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل ہریڑ، بڑی ہریڑ اور رائی کی آدھا چٹان لی تھی نا، ان سب چیزوں کو چوٹ چھان کر اچھی طرح پاؤڈر سا بنانا. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر سرما سیاہ ڈال لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں. جیسے آنکھوں میں کاجل لگتا ہے نا، ایسا کاجل بنائیں. بس حضرات کی جادوئی سیاہی تیار ہے. یہ مقناطیسی حضرات اور جادوئی سیاہی ہے. اس کے ساتھ آپ حضرات باوقات طریقے سے دیکھ لیں گے، بھولنا نہیں. بار بار کہہ رہی ہوں، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیاہی میں نے اعلیٰ قسم کی بتا دی ہے. چھوٹی سی سیاہی 50 سے آرام سے ملے گی، آپ لے آئیے گا. ٹھیک ہے، یہ لازمن کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. یاد میں نے آپ کو حضرات کی صحیح لمبا دی ہے. حضرات کو حاضر کرنے کے لیے صحیح کیسے تیار کی جاتی ہے، اجازت دیجیے گا. اور دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ لگے آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، صحیح بنی ہے یا نہیں بنی. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. اپنا کاری آشا کو. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبر، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کریں. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو آج میں عنوان شروع کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی، اور حضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں
آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ میں پہلے حضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے، تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے، نوری ہے، اللہ کے کلام کے ہیں، تو کیا ہی مذائقہ ہو کہ پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں۔ تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا، بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں۔ تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے، وہ مقناطیسی کاجل کا اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حضرات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی۔ عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی، اس سے حضرات مخلوقات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں۔ بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں، یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں، یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک و زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے۔ ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے۔ آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حضرات جنات پری کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے۔ قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا مسکراہٹ آپ کو سلا ملے گا۔ تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں، جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفوف ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ مہکا دے گی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفوف بتایا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانی ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں۔ اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ اپنے آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے۔ تو حاضرات کا نزول اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا، یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور
स्याही बना लीजिएगा, अगरबत्ती का ये सफूफ ले आइएगा, और वो एक तावीज़ है वो वीडियो में पोस्ट कर दूंगी, तो वो आप ले लीजिएगा, तो वो आपने लाजमन इस्तेमाल करना है। जी तो जनाब मैं अब आपको अगरबत्ती का ये बताने जा रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, जब आप जैसे ही आपने अमल शुरू करना है, थोड़े से 2 कोयले जला के एक बर्तन में रख के कोयले जलाने, कोयलों के ऊपर अगरबत्ती का ये थोड़ा सा सफूफ सुलगाना है, तो इतना ही काफी है। कमरा खुशबू से मुअत्तल हो जाएगा, या थोड़ा सा इस अज्जा को जलाएं, जैसा आपका दिल चाहे इस्तेमाल करें। इन अज्जा की खुशबू से दूर दूर से हाज़रात और रूहें, मकलात और जिन, परी, हमजाद, मकनातीस की तरह दीवाना वार के आएंगे। वो इस खुशबू के दीवाने हैं। अगर सच पूछा जाए तो ये मकलात को हासिल करने और परी को हासिल करने और जो होते हैं हाजरात को हासिल करने का हैरत अंगेज नायाब जो खुशबू का ना जो ये अमल है, कमाल का है, ठीक है ना। ये आपने लाजमन बनाना है। कोई भाई अगर करना चाहता है, बहन करनी चाहती है, मिलाद की दुनिया में आना चाहती है, तो ये सफूफ कभी ना भूलिएगा। अपने क्या करना है, फार्मूला में आपको बताती जाती हूँ, ये नुस्खा में आपको बताती जाती हूँ। एक बरहम बूटी 1 तोला, नंबर 1। नंबर 2 बालचर 1 तोला, नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला, नंबर 4 कपूर 1 तोला, दीवार का बरादा 1 तोला, मुश्क दाना 1 तोला, सफेद संदल का बरादा 1 तोला, नंबर 8 नागर मूथा, क्या नागर मूथा 1 तोला, नंबर आ जाता है अब 14 जायफल 1 तोला, 15 4 तोला, कुल अज्जा मिलाकर 22 हो गए। अब दोबारा से मेरी वीडियो को काउंट कर लीजिएगा, आपको दोबारा मैं बता देती हूँ सिर्फ आपकी खातिर। आप अगर मेहनत करते हैं तो मैं कहती हूँ आपकी मेहनत रायगा ना जाए। दोबारा सुन लें। नंबर 1 बाहम बूटी 1 तोला, नंबर 2 बाल चढ़ 1 तोला, नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला, नंबर 4 कपूर 1 तोला, नंबर 5 दीवाना का बुरादा 1 तोला, नंबर 6 मुश्क दाना 1 तोला, नंबर 7 सफेद संदल का बुरादा 1 तोला, नंबर 8 नागर मोथा 1 तोला, जायफल नंबर कहाँ थी, हाँ जी वो थोड़ा सा यहाँ से एक और लाइन आती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने की चीजें जो सी है, नागर मोथा 1 तोला, नंबर आ जाता है 9, राल 1 तोला, नंबर 10 असघन बाल। दोबारा सुन लें। नंबर 10 वाला है असघन बाल 1 तोला, नंबर 11 गुगुल 1 तोला, नंबर जो 12 है लुबान 1 तोला, नंबर 13 है दालचीनी 1 तोला, नंबर 14 है जायफल 1 तोला, नंबर 5 जावित्री 1 तोला, नंबर 6 सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है, तो नंबर ये जायफल जो सी 15 1 तोला, 16 तेजपात 1 तोला और 17 छोटी इलायची 1 तोला, 18 पंटरी एक खुशबूदार घास होगी, उसका नाम होगा पंटरी, ठीक है 1 तोला, 19 अगर खुशबूदार लकड़ी, उसका नाम होगा अगर, खुशबूदार लकड़ी होगी 1 तोला, 20 जन्नत एक खुशबूदार घास का ही नाम है 1 तोला, और 21 चौंसा खम्स 1 तोला और 22 छह सबीला 1 तोला। अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है बोलने में, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे लिख कर दी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके दी है, तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी, तो इंशाल्लाह आप तक ये भी पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, उसमें बकायदा नाम लिखे होंगे, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है, अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो एकदम सारी से नहीं मिलेगी तो
दूसरे पंसारी से मिल जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा एक दो पंसारी से मिलजुल कर तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो। तो अच्छा मुकम्मल 22 होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला दूं पेपर को, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, आदाबी हाज़रात को कभी ना भूलें, वो सबसे आला है, बुलंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखिएगा। अगरबत्ती बाकमाल है, आप एक दफा बना लें, आपको दोबारा फिर बनाने की खुद आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया। मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। हो